ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ آج کی کہانی ہے میرو اور عرش سکندر کی۔ وہ میرو جسے اس کی ایک غلطی لے جاتی ہے طوائفوں کے کوٹھے پر اور پھر وہاں اس سے ٹکراتا ہے عرش سکندر، جو بظاہر اس کا خریدار تھا، لیکن کیا یہ واقعی سچ ہے یا عرش سکندر کی کوئی مصلحت؟ جاننے کے لیے میرے ساتھ پڑھیے آج کا ناول۔ ہو گیا بھاگنے کا شوق پورا؟ عرش سکندر کی آواز پر وہ معصوم جو بس کی آخری سیٹ پر چھپی تھی سہم کر آنکھیں میچ گئی۔ اس کی یہ غلطی اسے کوٹھے پر لے گئی تھی اور کوٹھے سے اسے عرش سکندر نے خریدا تھا۔ وہ عرش سکندر کے فارم ہاؤس سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئی تھی، لیکن 2 دن بعد ہی جس بس میں وہ اپنے گاؤں جا رہی تھی وہ بس عرش سکندر کے آدمیوں نے روکی تھی۔ عرش نے اسے بازو پکڑتے کھڑا کیا اور کھینچتے ہوئے بس سے باہر لے گیا۔ نہیں، وہ منمنائی جب عرش کی سرد نگاہ اس کے معصوم چہرے پر۔ چل لڑکی، اب تیار ہو جا، آگے تیرا گانا ہے۔ ایک عورت کروفر سے بےہودہ لباس پہنے آئی اور اسے ٹھوکا دیتے ہوئے کہنے لگی، جس کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہوتی سوج گئی تھیں۔ اس نے زبردستی تھپڑ ڈالتے کھا کھا کر میک اپ تو کروا لیا تھا، مگر ہمت ابھی بھی نہ تھی۔ باہر اتنے غیر مردوں کے سامنے اسے تنگ سی فراک میں جس سے اس کا آدھا وجود چھلک رہا تھا، اس سے اپنے جلوے دکھانے کا۔ نہیں پلیز، مجھے نہیں جانا، میں ایسا نہیں کر سکتی، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، وہ بلک بلک کر روتے ہوئے بولی تھی۔ جب رانی کو غصہ آیا تھا اور وہ اس کے بعد پیچھے سے دبوچ گئی تھی۔ یہ ٹسوے میرے سامنے مت بہا، یہ تو بھاگنے سے پہلے سوچنا تھا نا۔ تجھے کون کہہ رہا تھا کہ اپنے یار کے ساتھ بھاگ کر آتی؟ تیرا یار ہی تجھے یہاں چند کوڑیوں کے عوض بیچ گیا ہے۔ اب سے تو ہماری کمائی کروائے گی، لوگوں کے بستر گرم کروا کے، سمجھی؟ اور اگر تم نے ذرا بھی چوں چرا کی تو تیری کھال ادھیڑ کر رکھ دیں گے۔ وہ اس کو پیچھے دھکا دیتی بول رہی تھی کہ وہ زور سے زمین پر گری۔ پیچھے کمر چھل چکی تھی، مگر کسی کو اس کی پرواہ ہی کہاں تھی۔ اس کو تو بس پیسہ بنانے سے مطلب تھا۔ دوسری طرف میرو، جو اب اس کوٹھے کی نئی چاندنی بننے والی تھی، اپنی بدقسمتی پر رو دی۔ وہ گاؤں کی ایک معصوم سی لڑکی تھی جس کے ماں باپ انتقال کر چکے تھے۔ اب وہ اپنی ایک خالہ اماں کے ساتھ رہتی تھی جو خود بہت بزرگ تھی۔ اس کا کہیں اپنے گھر سے باہر زیادہ آنا جانا نہیں ہوتا تھا، مگر جب بھی وہ نہر کے کنارے جاتی تو اس کے ہمسائے کا لڑکا، جس کا نام شیرو تھا، وہ بھی وہاں پہنچ جاتا تھا۔ وہ اس کی خوب تعریفیں کیا کرتا، اس کو چیزیں لا کر دیا کرتا۔ ایسے میں وہ بھولی لڑکی اس کے جال میں پھنس گئی، اور آج یہ دن آ پہنچا تھا کہ وہ اس کو گھر سے بھگا لے گیا تھا۔ ہمیں بھاگ جانا چاہیے، اگر ہم یہاں رہے تو ہم کبھی اپنی زندگی خوشی سے نہیں گزار پائیں گے۔ تمہیں بھی تو شہر جانے کا شوق ہے نا؟ شہر میں تمہیں اور بہت سی چیزیں لے کر دوں گا۔ وہ اسے لالچ دلاتا ہوا بولا، جس پر وہ آنکھیں بند کر کے یقین کر گئی تھی، کیونکہ اس سے پہلے اس سے یہاں کی سادہ زندگی گزاری نہیں جا رہی تھی۔ اس کے بھی کئی شوق تھے جو اسے پورے کرنے تھے۔ ٹی وی میں جب وہ شہری لڑکیوں کو دیکھتی تو اس کا بھی دل کرتا کہ وہ شہر کی رنگینیاں دیکھتی، اور اسے شوق کو شیرو نے نشانہ بنایا اور اس کو اپنے جال میں پھنساتے کراچی لے آیا، جہاں وہ اس بھولی لڑکی کو بیچنے والا تھا، مگر اس کا اس لڑکی کو بھی علم نہ تھا۔ سب سے پہلے وہ اس کو مال کے پارلر میں لے کر گیا، جس کی گرومنگ کروائی، یہاں تک کہ وہ خود بھی پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر تو شیرو کی بھی رال ٹپکنے لگی۔ دل کیا کہ اس پر سب سے پہلا ہاتھ وہی ڈالتا، مگر وہ اس کی قیمت لگا چکا تھا اور ان کو اچھوتی ہوئی لڑکی چاہیے تھی۔ اگر وہ اس کو پہلے میلا کر دیتا تو یقیناً قیمت اتنی نہ ملتی۔ چلو اب کھانا کھاتے ہیں۔ وہ اس کو بڑے سے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلانے کے لیے لے کر گیا، جبکہ میرو دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ اس نے اچھا ہی کیا جو گاؤں چھوڑ کر آئی تھی۔ کم از کم اس کو شہر کی رنگینیاں تو دیکھنے کو ملی، پہلے پارلر اور اب ایک اچھے سے 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا۔ اس کی تو زندگی بدل گئی تھی۔ وہ خوشی سے مزے لے کر کھانا کھا رہی تھی، اس بات سے انجان کہ آج رات اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی اس نے لبوں کے ساتھ جوس لگایا، اس کو اس کا ٹیسٹ کچھ عجیب سا لگا، مگر یہ سوچتے کہ شہر کی چیز ہے،
شاید ایسی ہی ہوتی ہو۔ وہ ایک ایک گھونٹ اپنے اندر اتار گئی، مگر کچھ ہی دیر بعد اس کو اس کی آنکھیں دھندلاتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ شیرو، میرا سر درد کر رہا ہے، چکرا رہا ہے، کچھ صحیح سے نظر نہیں آ رہا۔ میرو اس کی جانب دیکھنے کی کوشش کرتے بولی، جب شیرو کی زہریلی مسکراہٹ وہ دیکھ نہیں پائی اور وہیں گر کر ڈھلک گئی۔ اس کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر شیرو نے اسے ایک دو دفعہ ہلا کر دیکھا تھا کہ کہیں ناٹک تو نہیں کر رہی، لیکن اس کو واقعی بے ہوش ہوتا دیکھ اس کے لبوں پر زہریلی مسکراہٹ چمکی اور وہ اس کو سہارا دیتے ہوئے اپنی منزل کی طرف لے لیا، جو کہ شیش محل تھا، مجبوروں کا کوٹھا، جہاں ایسی ہی مجبور لڑکیاں بیچ دی جاتی تھیں، جیسے آج شیرو اس لڑکی کو بیچنے آیا تھا۔ اس خوبصورت لڑکی کو دیکھتے ہوئے رانی بائی کی رال ٹپکنے لگی۔ اتنی خوبصورت لڑکی جسے دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ اس کو ہاتھ لگاؤ گے تو وہ میلی ہو جائے گی، ایسی لڑکی تو ان کے پورے کوٹھے پر موجود نہ تھی۔ یقیناً یہ لڑکی ان کے کوٹھے کی قسمت بدل دے گی۔ وہ یہ دل ہی دل میں سوچ کر رہ گئی تھی کہ یقیناً اس سے وہ بہت سارا پیسہ کما سکتی تھی۔ لالچ نے ان کو اندھا کر دیا تھا کہ وہ یہ بھی نہ سوچتی کہ وہ معصوم لڑکیاں اپنی زندگی اس دوزخ میں کیسے گزاریں گی، مگر ان کو پیسے بنانے سے مطلب تھا۔ وہ شیرو کے منہ پر 1.5 لاکھ اس کی قیمت مارتے اسے وہاں سے رخصت کر چکی تھی، جبکہ لڑکیوں کو اشارہ کیا تھا کہ اس کو کمرے میں لے جائیں اور تیار کر دیں۔ اس کی بے ہوشی میں وہ اس کے کپڑے تبدیل کر چکی تھی۔ انہیں اندازہ تھا کہ جب وہ ہوش میں آتی تو یقیناً چیختی چلاتی، اس لیے انہوں نے پہلے ہی اس کے کپڑے تبدیل کر دیے۔ کچھ دیر بعد میرو کو ہوش آیا تو وہ ایک انجان جگہ پر موجود تھی۔ وہ کسی کمرے میں تھی، مگر یہ کمرہ اتنا سجا ہوا کیوں تھا؟ اس کے بیڈ کے ارد گرد چاروں طرف شیشے کی لڑیاں لٹک رہی تھیں۔ بہت مغلئی سا کمرہ تھا۔ وہ ایک دم جھٹکے سے اٹھ بیٹھی تھی۔ خوف نے اسے چاروں طرف سے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ وہ آخر اس کمرے میں کیسے پہنچی تھی؟ وہ تو شیرو کے ساتھ کھانا کھانے ریسٹورنٹ میں موجود تھی، پھر یہاں کیسے آئی؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ سر درد سے بھاری ہو رہا تھا، مگر جیسے ہی وہ اٹھی تو اس کی جان نکل گئی، کیونکہ اس کے تن پر جو اس کے کپڑے تھے وہ تو اس کے تھے ہی نہیں۔ یہ تو وہ کپڑے تھے جو وہ گھر سے پہن کر نہیں نکلی تھی۔ یہ تو کوئی اور ہی غیر مناسب سا لباس تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے کپڑوں کو دیکھ کر چیخ اٹھی، کیونکہ وہ اس وقت ملٹی کلر کی فراک میں موجود تھی، جس کی آستینیں سرے سے ہی غائب تھیں، جبکہ تن پر دوپٹے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ گلا نہایت گہرا، جبکہ فراک پنڈلیوں تک تھی، نہایت تنگ سا، جس سے اس کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے۔ وہ فوراً گھبرا کر کھڑی ہوئی اور دروازے کی جانب بھاگی تھی، جو بند تھا۔ وہ زور زور سے دروازہ دھڑدھڑانے لگی۔ کھولو، کوئی ہے؟ شیرو، مجھے باہر نکالو! یہاں سے وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر کوئی اس کی مدد کو نہ آ رہا تھا۔ لمحوں میں اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ جب ایک دم جھٹکے سے دروازہ کھلا تو وہ کئی قدم پیچھے ہو گئی، کیونکہ وہاں ایک شوخ سی عورت موجود تھی جس نے منہ پر بھر بھر کر میک اپ لگا رکھا تھا۔ پیچھے 2 ہٹے کٹے جوان مرد موجود تھے، جن کو دیکھ کر اس کی رہی سہی جان بھی نکل گئی۔ کون ہو تم لوگ، اور مجھے یہاں کون لایا ہے؟ وہ ان سب کو دیکھ کر خوف بھرے لہجے میں بولی۔ جب ان کے قہقہے بلند ہوئے جس سے اس کے اندر کھڑے رہنے کی بھی سکت موجود نہ رہی، اور وہ لڑکھڑا کر گری۔ ہائے، کتنی معصوم بلبل ہے یہ، اس کے تو ہاتھوں ہاتھ نخرے بھی بکیں گے۔ وہ اس کے ارد گرد چکر کاٹتی ہوئی بولی تھی۔ رانی بائی اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے بولیں۔ جب وہ نہ سمجھی اسے دیکھنے لگی۔ میں کہاں ہوں؟ پلیز مجھے بتائیں۔ شیرو کہاں ہے؟ وہ میرے ساتھ تھا نا؟ وہ ان سے پوچھ بیٹھی تھی، جس پر وہ اس کی معصومانہ حرکت پر مسکرا دی، لیکن وہ مسکراہٹ اپنے اندر نہایت تلخی لیے ہوئے تھی۔ بی بی، ہوش میں آ جا۔ کیا تجھے ابھی تک ہوش نہیں آیا؟ وہ تیرا عاشق بیچ گیا ہے تجھے یہاں۔ یہ کوٹھا ہے، کوٹھا۔ یہاں لڑکیاں رہتی ہیں جنہیں لوگ چھوڑ جاتے ہیں، اور تجھے بھی وہ 1.5 لاکھ کے عوض بیچ گیا ہے، سمجھی؟ اب تیرا گھر یہی ہے، اور تجھے وہی کرنا پڑے گا جو ہم کہیں گے، اور اگر تم نے ذرا سی بھی بھاگنے کی کوشش کی تو یہ یاد رکھنا، رانی بائی کو پر کترنے اچھے سے آتے ہیں۔ وہ اس کے منہ کو دبوچ کر پیچھے جھٹکا دیتی ہوئی بولی تھی، جس پر وہ پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ نہیں، یہ جھوٹ کہہ رہی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ باہر بھاگنے لگی تھی جب اسے ان دونوں مردوں نے قابو کیا تھا اور پیچھے بیڈ پر لاپٹخا تھا۔
خبردار جو تم نے ذرا بھی زبان چلائی، ورنہ ابھی تیری یہ اکڑ اور زبان کاٹ کر رکھ دوں گا۔ مجھے مجبور مت کر کہ تیرے ایک ہی رات میں سارے کس بل نکال دوں۔ وہ خوفناک سا مرد اس پر دھاڑ اٹھا تھا جب وہ بری طرح کپ کپانے لگی تھی۔ انہوں نے مردوں کو اشارہ کیا تھا جس پر وہ باہر جا چکے تھے، اور لڑکیوں کو آگے بھیجا تھا کہ وہ اس کا میک اپ کر سکے۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر رانی بائی کے قہر کو وہ جگا چکی تھی۔ وہ اس لیے وہ آگے آتے اسے دیکھ کر منہ پر ہاتھ تھپڑ رسید کر کے رہ گئی۔ اس کا ہونٹ کا کنارہ پھٹ گیا تھا۔ مجھے مجبور مت کر کہ میں تیرے یہ چہرے کا نقشہ بگاڑ دوں۔ آج تو باہر ضرور آ گئی اور ان سب کے ساتھ رقص کرے گی، سمجھی؟ وہ اس کو اس کی اوقات یاد دلاتے ہوئے بولی، جس پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دیں، مجھے میرے گھر جانا ہے، میری خالہ اماں میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ وہ ان کے پیروں میں گرتی ہوئی بولی تھی، جس پر وہ پیر پیچھے جھٹک گئی۔ یہ تجھے بھاگنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا لڑکی، جو لڑکیاں اپنے گھر سے بھاگتی ہیں پھر ان کا آشیانہ یہی ہوتا ہے۔ وہ اس پر تنفر بھری نظر ڈالتے وہاں چلی گئی تھیں، جبکہ وہ لڑکیاں زبردستی اس کا ہاتھ تھام کر اس کا میک اپ کرنے لگی۔ اس گوری ملائی جیسے چہرے پر تو کوئی میک اپ کی ضرورت تک نہ تھی، مگر پھر بھی ہلکے سے ٹچ نہیں اس کی آتشہ وجود کو اور بھڑکا کر رکھ دیا تھا۔ لمحوں میں وہ تیار ہو گئی تھی، مگر وہ باہر نہ جانے پر بضد تھی کہ وہ باہر نہیں جائے گی، مگر باہر سے مردوں کے خوفناک کہے کی آواز آتے وہ اندر تک لرز کر رہ گئی تھی۔ آخر کیا ہو گیا جب وہ باہر جائے گی اور اسے کتنی آر پار ہوتی نظریں دیکھیں گی؟ وہ سوچ کر ہی خوف سے روتی جا رہی تھی۔ چل لڑکی، اب تیار ہو جا، آگے تیرا ہی گانا ہے، چل میرے ساتھ باہر۔ رانی بائی کروفر سے بیہودہ لباس پہنے آئیں اور اسے ٹھوکا دیتے کہنے لگیں، جس کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہو سوج گئی تھیں۔ اس نے زبردستی تھپڑ لاتیں کھا کھا کر میک اپ تو کروا لیا تھا، مگر ہمت ابھی بھی نہ تھی۔ باہر اتنے غیر مردوں کے سامنے اسے تنگ سی فراک میں، جس سے اس کا آدھا وجود چھلک رہا تھا، اس سے اپنے جلوے دکھانے کا۔ مجھے نہیں جانا۔ اس کی یہ کہنے کی دیر تھی کہ رانی بائی تیر کی تیزی سے اس تک پہنچی اور اس کا گلا دبوچتے ہوئے غرائیں، اگر ایک دفعہ بھی اور کہا کہ نہیں جانا تو یہیں کھڑے کھڑے تیری جان نکال دوں گی۔ ارے اسے اس لڑکی کا حشر تو دکھاؤ۔ اس کے اشارہ کرنے پر کچھ لڑکیاں اس لڑکی کو لے آئیں جو کچھ دیر پہلے کافی ضد کر رہی تھی۔ اس کو اس کی کمر دکھائی گئی جو نیل و نیل ہوئی پڑی تھی، اور ماس ادھر سے اکھڑا سا گیا تھا۔ اس کی حالت وہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی تھی کہ اگر اس نے نہ یہ سب کیا تو اس کا یہ انجام ہوگا۔ یہ سوچ آتے ہی اس کا دل پھٹنے لگا۔ وہ ساکت وجود لیے ان کے ساتھ کھنچتی چلی گئی اور باہر آ گئی تھی، جہاں مرد ان کو دیکھ کر پاگل ہو چکے تھے اور چیخیں مارنے لگے تھے، کچھ پیسے اڑانے لگے تھے۔ باقی لڑکیاں جو پہلے سے ٹرینڈ تھیں اس کے ارد گرد گھومتی ہوئی رقص کرنے لگی تھیں، جبکہ وہ ساکت سی بت بنے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر رانی بائی دانت پیس رہی تھی، مگر اب اس کو سامنے سے کھینچ کر ہٹا بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ بہت سے مردوں کی نظریں اسی پر اٹک چکی تھی جو کہیں اور دیکھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ایسے میں رانی بائی کی بتیسی باہر آ چکی تھی۔ یقیناً آج ان کی ڈھیروں ڈھیر کمائی ہونے والی تھی۔ وہ دل میں اندر ہی اندر خوش ہو رہی تھی۔ تو جناب، یہ ہمارا نیا پیس ہے، کیسا لگا آپ کو؟ اس کے ایک اونچی آواز میں پوچھنے پر سارے مرد جیسے کوٹھا سر پر اٹھا چکے تھے۔ بہت پسند آیا، بہت پسند آیا کا شور ہر طرف گونج اٹھا تھا۔ تو آج کون سب سے پہلے اس کی قیمت ادا کرنا چاہتا ہے ایک رات کی؟ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ اس پر پیسوں کی برسات شروع ہو گئی، جو اسے کسی زہریلے ناگوں سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ایک ایک پیسہ اسے ایک ایک ڈنگ کی طرح ڈس رہا تھا۔ بے عزتی کے ایسے تماچے پڑ رہے تھے اس کے منہ پر کہ اس کا وجود مرنے کے قابل بھی نہ رہا۔ وہ زندہ لاش بنے کھڑی تھی، مگر جیسے ایک آواز نے سب لوگوں کو ساکت کر دیا تھا، اسے میں لے کر جاؤں گا۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ عرش سکندر کی تھی۔ عرش سکندر کو کون نہیں جانتا تھا؟ وہ ایک دنیا کا جانا مانا انسان تھا، کیونکہ اس کا بزنس پاکستان بھر میں مشہور تھا، ہر کوئی اس کے آگے جھکتا پھرتا، مگر اس کا ایک یہ واحد برا شوق تھا جو اسے کوٹھے پر لے آتا۔ یہاں آ کر وہ لڑکیوں کا رقص دیکھتا تھا، کیونکہ اس کو اپنے گھر میں سکون محسوس نہ ہوتا تھا۔ اس کے دوستوں نے اسے بتایا تھا کہ کوٹھے میں سکون ملتا ہے، اس لیے وہ وہاں آ جایا کرتا تھا۔
وہ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ رات تو رنگی نہیں کرتا تھا، مگر وہاں ان کا رقص ضرور دیکھا کرتا تھا، کچھ ہی دیر کے لیے ہی صحیح، مگر اس کا دھیان دنیا کی باقی بیزار چیزوں سے ہٹ جاتا اور ان کے رقص پر لگ جاتا۔ آج بھی وہ ایسی ہی ایک شام گزارنے آیا تھا۔ جب اس کی نظر سامنے کھڑی حسینہ پر پڑی تو اس کو لگا اس کے دل کی دنیا لٹ چکی ہے۔ ایسا اس کے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، مگر آج ہی کیوں ہوا؟ اس کے ساتھ یہ سب وہ دل پر ہاتھ رکھے سوچ رہا تھا، جس کی دھڑکن لمحہ بلمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس لڑکی کی پلکوں کی جھالر نیچے گری ہوئی تھی۔ اس نے ایک دفعہ بھی نظریں اٹھا کر سامنے تک نہ دیکھا۔ ہونٹ لرز رہے تھے، ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ رہی تھیں۔ شاید وہ لڑکی یہاں آنے پر راضی نہ تھی اور اسے زبردستی لایا گیا، مگر یہ سوچ آتے ہی کہ یہاں اچھی لڑکیاں تو ہوتی نہیں، صرف کماش کردار کی لڑکیاں ہی ہوتی ہیں، اس نے اس سوچ کو پرے جھٹک دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس سے پہلے کہ کوئی اور اس کی بولی لگاتا، اس نے ایسی بڑی بولی لگائی تھی کہ کوئی بھی اس بولی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے سیدھا 50 لاکھ کا اعلان کیا، سیدھا ایک رات کا، کہ لوگ اسے مڑ مڑ کر دیکھنے لگے۔ کیا وہ پاگل تھا کہ محض ایک رات کا ہی 50 لاکھ دے رہا تھا؟ رانی بائی کے تو وارے نیارے ہو گئے، وہ تو صدقے واری نہیں جا رہی تھیں اور فوراً بھاگ کر عرش سکندر کے پاس گئیں۔ صاحب، بہت کمال کی نظریں ہیں آپ کی، اچھا خالص پیس چنا ہے، بالکل ان ٹچ ہے، کسی نے آج تک اسے ہاتھ نہیں لگایا، بالکل صاف شفاف ہے، گوری ملائی سی، آپ ضرور لے کر جانیے۔ مگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ کچھ وقت دیتے اسے، کچھ آداب سکھا دیتے، کیونکہ نئی آئی ہے اس لیے ذرا ادھر کے طور طریقے میں وقت لگے گا۔ وہ شیریں لہجے میں بولی تھی، کیونکہ وہ اسے آج کی رات مالا مال جو کرنے والا تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ کرخت لہجے میں بولا، میں اپنے رنگ ڈھنگ خود ہی سکھا لوں گا اسے۔ وہ سرسراتے لہجے میں کہتے اس کے قریب آیا اور اس کے نزدیک جاتے اس کی تھوڑی کے نیچے انگلیاں رکھتے اس کا چہرہ ایک دم اوپر کیا کہ دونوں کی نظریں ایک دوسرے کی نظروں سے اٹک کر رہ گئی تھیں۔ ایک ہی نظریں سرخی لیے تھیں، جبکہ دوسرے کی آنکھوں میں جاننے کا تجسس۔ یہ لو تمہارے پیسے، میں جا رہا ہوں اس کو لے کر۔ وہ اس کے ہاتھ میں 1 کروڑ تھماتے ہوئے بولا، جس پر وہ پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ صاحب جی، اتنے پیسے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولی، کیونکہ مجھے یہ ایک رات کے لیے نہیں چاہیے تھی۔ وہ اس کی معنی خیز بات سن کر اس نے مکروہ سا کہکا لگایا، جبکہ وہ اسے لے گیا تھا، کوٹے سے گھسیٹتے وہاں سے لے کر نکلتا چلا گیا۔ پیچھے سارے دل محسوس کر رہے تھے کہ وہ رانی ان کے ہاتھ میں نہیں آ پائی۔ چھوڑو مجھے پلیز، چھوڑو مجھے، جانے دو، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، یہاں مجھے زبردستی بن کر کے رکھا گیا ہے، تمہارا بہت احسان ہوگا، مجھے جانے دو یہاں سے۔ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ اسے چلتے ملتے کر رہی تھی۔ یہ تمہیں یہاں آنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ میرے سامنے یوں آنکھوں سے آنسو بہا کر مجھے اپنے جال میں پھنسانا چاہتی ہو، مجھے یقین دلانا چاہتی ہو کہ تم بالکل پاک دامن ہو، تمہارا کسی کے ساتھ کوئی افیئر نہیں رہا، یہی بتانا چاہتی ہو نا؟ وہ اس کو ایک دم گاڑی میں پٹکتے ہوئے تیز رش ڈرائیونگ کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ رونے لگی۔ میرا یقین کرے، میں ایسی نہیں ہوں، مجھے یہاں دھوکے سے لایا گیا ہے، آخر آپ کیوں میری بات نہیں سن رہے؟ وہ اس کی طرف منہ کرتے ہوئے چیخی اور اگلی پل تیزی سے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تھی، گاڑی کا، جس سے عرش پہلے ہی لاک لگا چکا تھا۔ تمہاری یہ بھاگنے کی کوشش بیکار ہے لڑکی، کیونکہ عرش سکندر سے آج تک کوئی چڑیا بھاگ نہیں پائی جو آج تم بھاگ سکو گی۔ مجھے دھوکہ دینا اس دنیا کے نہایت مشکل کاموں میں سے ایک کام ہے۔ میری جان، آج تم میرے ساتھ ہی رہو گی اور میں خود یہ یقین کروں گا کہ تم کتنی پارسا ہو۔ وہ اس کے چہرے پر ایک لکیر کھینچتے ہوئے، جس پر وہ اس کا ہاتھ جھٹک کر رہ گئی۔ جانے کیوں عرش کو وہ زیادہ ہی پسند آتی جا رہی تھی، ایسا کبھی اس کے ساتھ نہ ہوا تھا۔ وہ تو لڑکی ذات تک سے نفرت کرتا تھا، اس کے قریب بھی جانا پسند نہیں کرتا، مگر یہ لڑکی اسے بری طرح اٹریکٹ کر رہی تھی، اسے اپنی جانب مائل کر رہی تھی، کچھ نہ کر کے بھی، اور یہی چیز عرش سکندر کو مزہ دے رہی تھی کہ وہ جان بوجھ کر اسے بار بار چھیڑ رہا تھا۔ ہاتھ مت لگائیں، وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے چلائی تھی، جب اگلے ہی لمحے وہ اس کی پوری کلائی تھام گیا۔ اگر تم نہیں چاہتی میں گاڑی میں ہی شروع ہو جاؤں تو اپنا منہ بند رکھو، یقیناً بعد میں تمہارا منہ اچھی طرح بند کروں گا۔ وہ اس کو زج کرتے ہوئے بولا۔ جیسے ہی وہ اپنے مینشن میں پہنچے، گاڑی کا دروازہ اس کے باہر نوکروں نے کھولا اور اس کو زبردستی تھامتے ہوئے باہر نکلا تھا۔
جب وہ وہاں سے بھاگنے لگی تھی۔ اس کی چالاکیاں محسوس کرتے ہوئے اگلے ہی پل عرش کو اپنے کندھے پہ لاد چکا تھا اور بڑے مزے سے اندر کی جانب جانے لگا۔ وہ اس کے کمرے میں مکے برسا رہی تھی مگر عرش سکندر کے کندھے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ بس اندر پہنچ لیں جان من، جیسا چاہے سلوک کرنا ویسا کرو، مگر تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑنے والا۔ آج تو تم میرے ساتھ میرے رنگ میں رنگو گی، لازمی۔ وہ اس کو کمرے میں لا کر بیڈ پر پٹکتے ہوئے بولا، ساتھ ہی کمرے کا دروازہ لاک کیا، کیونکہ اسے اندازہ تھا کہ لڑکی جو ایک دفعہ بھاگ سکتی ہے وہ بار بار بھی بھاگ سکتی ہے۔ پلیز نہیں، میرے قریب مت آنا، تم مجھے جانتے نہیں ابھی، وہ اس سے دھمکی دیتے ہوئے بولی تھی، جبکہ اس معصوم کا یہ دھمکی دیتا انداز عرش سکندر کا دل بری طرح مچلا گیا۔ اف یار، ایسا کرو گی تو معاملہ جان لیوا ہو جائے گا۔ آج تک میری زندگی میں اس کمرے تک کوئی اور عورت پہنچ نہیں پائی، لیکن تم وہ پہلی لڑکی ہو جسے میں اس کمرے میں لایا ہوں۔ تمہیں تو اس بات پر فخر محسوس کرنا چاہیے، وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا تھا۔ کوٹ ادھار کے وہ اپنا صوفے پر پھینک چکا تھا، جبکہ اس کی ایک ایک حرکت میرو کو بری طرح ڈرا رہی تھی۔ آگے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، اس کی چھٹی حس بری طرح اسے خطرے سے آگاہ کر رہی تھی۔ جیسے جیسے وہ اس کے قریب آ رہا تھا ویسے ویسے اس کے پیچھے کھسک رہی تھی۔ جیسے ہی وہ پیچھے لکڑی سے جا ٹکرائی تو اس کا پاؤں کھینچتے عرش سکندر اسے ایک لمحے میں اپنے قریب ترین کر گیا۔ کیا آپ بیڈ کے اندر گھسنا چاہتی ہو؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے اس کا ایک ایک نقش ازبر کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ دیکھیں، پلیز مجھے جانے دیں یہاں سے، آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ تو بہت اچھے انسان ہیں، پلیز میں آپ کا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی، وہ سسکتے ہوئے بولی تھی، جب سکندر اونچی اونچی ہنس دیا۔ کیا کہا تم نے؟ میرا احسان نہیں بھولو گی؟ مگر ڈیئر، میں تو تم پر کوئی احسان کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو پھر اتارو گی کیسے؟ کیونکہ مجھے آج تم ہر حال میں چاہیے ہو، تمہارے بغیر اب میں ایک پل بھی نہیں گزاروں گا، تمہارے بغیر میں نے اتنے دن پتہ نہیں کیسے گزار لیے۔ تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ تمہارا 1 کروڑ ادا کر کے آیا ہوں، کیا تم میرا پیسہ واپس کر سکتی ہو؟ وہ اس کو زج کرتے ہوئے بولا۔ اسے زج کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا، اس کے چہرے کے اڑتے ہوئے تاثرات، سفید پڑتے رنگ اس کو مزہ دے رہے تھے، اس لیے وہ اس کو تنگ کر رہا تھا۔ پیسے تو نہیں ہیں میرے پاس، وہ سوں سوں کرتے ہوئے بولی۔ ہاں، پھر کیا کرو گی میرے ساتھ رہ کر؟ میرے ساتھ رہ کر ہی ہر جانا ادا کرنا پڑے گا، وہ اس کے اوپر جھکتے بولا۔ میرو کی سانسیں عرش کی سانسوں سے الجھ رہی تھیں۔ عرش جیسے ہی اس کے اور قریب ہوا اس کا وجود اس پر جھکنے لگا۔ میرو کا دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی پھٹ جائے گا۔ دیکھو پلیز، وہ آخری بار بمشکل لب ہلا پائی تھی، مگر عرش کے لبوں پر ایک عجیب سا تبسم تھا۔ تم کچھ اور کہنے سے پہلے ہی خود کو میرے حوالے کر چکی ہو لڑکی، کیونکہ تمہاری قیمت ادا ہو چکی ہے۔ شش! اس سے پہلے کہ وہ اس پر جھکتا، عرش کی جیب میں رکھا فون تیز آواز میں بج اٹھا۔ وہ جھنجھلا کر پیچھے ہٹا، غصے سے فون دیکھا اور کال اٹھائی۔ ہاں فہد، کیا موت آ پڑی ہے؟ کیا ابھی کے ابھی؟ اوکے، میں نکل رہا ہوں۔ اس کے لب یہ کہتے ہوئے بھیج گئے تھے۔ کچھ لمحے وہ میرو کو گھور کر دیکھتا رہا، جیسے دل ہی دل میں کچھ طے کر رہا ہو، پھر تیزی سے فون کان پر لگایا اور کمرے سے نکل گیا۔ دروازے کے بند ہونے کی آواز کے ساتھ ہی جیسے میرو کی سانسیں بھی بحال ہو گئی تھیں۔ وہ ساکت آنکھوں سے دروازے کو دیکھ رہی تھی، جسے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا ہو کہ وہ بچ گئی ہے۔ میں بچ گئی، اس کے منہ سے لرزتے ہوئے نکلا۔ وہ تیزی سے بیڈ سے اٹھی، کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو کچھ نہ ملا، تو کھڑکی کی طرف بڑھی۔ کھڑکی اندر سے ہلکی سی کھلی ہوئی تھی۔ میرو نے بمشکل کھڑکی کا پٹ کھسکایا اور دبے قدموں سے باہر نکل گئی۔ نیچے لان میں سناٹا تھا، دور گھر کے ایک کونے میں 2 ملازم فون میں مگن تھے۔ میرو نے جوتے بھی اتار دیے تاکہ آواز نہ آئے۔ ننگے پاؤں گیلی گھاس پر چلتے ہوئے وہ عقبی دروازے سے نکلتی چلی گئی۔ راستہ لمبا تھا اور ویران بھی، مگر اب وہ رک نہیں سکتی تھی، اسے واپس جانا تھا۔ اس نے بھاگنے کے لیے گاؤں کا راستہ چنا۔ رات کی سیاہی اور خاموشی میں وہ پاگلوں کی طرح دوڑ رہی تھی، پاؤں میں کانٹے چبھ رہے تھے، کپڑے جھاڑیوں سے پھٹتے جا رہے تھے، اٹک کر اور آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ جنگل گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ رات کی ٹھنڈی ہوا میں خوف کی خنکی شامل ہو گئی۔ میرو گرتی پڑتی جنگل سے باہر نکل چکی تھی، جہاں بس اسٹاپ کو دیکھتے اس کی آنکھیں چمکی۔ یا اللہ، پلیز مجھے بچا لینا، وہ بڑبڑا رہی تھی۔ دوسری طرف عرش سکندر کی گاڑی سکندر ہاؤس کے سامنے رک چکی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا اور کمرے کا دروازہ کھولا، مگر کمرہ خالی تھا۔
پہلے تو اس نے سکون کا سانس لیا جیسے غصہ ضبط کر رہا ہو، مگر جیسے ہی اس نے کھڑکی کھلی دیکھی، اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو خون اتر آیا۔ لڑکی، بس یہی نام اس کی زبان سے نکلا اور وہ تیزی سے پلٹا۔ فون نکالتے اس نے اپنے خاص بندوں کو ہدایت دی اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس بار اگر تم ہاتھ آئی تو تمہارے پاؤں ضرور توڑ دوں گا جانے من، تاکہ تم مجھ سے بار بار بھاگ نہ پاؤ۔ میرو کے جسم پر خراشیں پڑی تھیں، خوبصورت کپڑے گیلی مٹی میں لت پت تھے، مگر اس نے خود کو اس دوپٹے سے تھام رکھا تھا اور وہاں سے ایک گری ہوئی چادر سے خود کو ڈھانپ لیا تھا تاکہ اسے لوگ مشکوک نظروں سے نہ دیکھیں۔ وہ مطمئن تھی کیونکہ وہاں اسے بھاگ کر آتے ڈریسنگ پر رکھی کچھ رقم اٹھا لی تھی، کیونکہ وہ اس رقم سے بس کی ٹکٹ خریدتے اپنی گاؤں کی بس میں بیٹھ چکی تھی۔ کم از کم وہ اب آزاد تھی، یا شاید نہیں۔ ابھی وہ جیسے ہی وہ سوچ رہی تھی جب اچانک ہڑبڑی مچ گئی۔ لوگ افراتفری میں اندر داخل ہونے لگے۔ کون تھے یہ لوگ جو اس وقت بس میں سوار ہونے لگے تھے اور لوگوں کا چہرہ بہت غور سے دیکھنے لگے تھے؟ ابھی وہ اسی سوچ میں تھی کہ ارش سکندر بس کے اندر داخل ہوا اور اس کو دیکھ کر میرو کا رنگ لمحوں میں اڑا۔ وہ کروفر سے آگے بڑھ رہا تھا۔ جب اس نے کونے میں بیٹھی خوف سے کپکپاتی ہوئی اس لڑکی کو دیکھا جو آج ہی اس کے گھر سے فرار ہوئی تھی، اس کو دیکھ کر ارش سکندر کے لبوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری۔ آپ کہاں جاؤ گی مجھ سے بچ کر سوئٹ ہارٹ؟ ارش کی سرسراتی آواز گونجی تھی وہاں، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کے سامنے آ چکا تھا۔ آنکھوں میں شعلے دہک رہے تھے جبکہ سانسیں بے قابو ہو رہی تھیں۔ نہیں پلیز ارش جی۔ میرو پیچھے ہٹنے لگی تھی خوف سے، مگر اب کوئی راہ نہ بچی۔ ارش نے ایک ہی جست میں اسے دبوچ لیا اور کندھے پر ڈالا۔ سب کے سامنے اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سب سے مدد مانگ رہی تھی مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ چلو اب تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ بھاگنے کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ گھر واپس آ کر وہ سیدھا اس کو بیڈ روم میں لایا اور دروازہ لاک کرتے اس کو بیڈ پہ پھینک کر بولا، اب اگر تم دوبارہ بھاگی تو صرف پاؤں نہیں توڑوں گا، یاد رکھنا۔ میرو ساکت بیٹھی رہ گئی۔ ارش ایک لمحے کو رکا اور پھر اپنی سانسیں قابو پاتے بولا۔ وہ اپنی ٹینشن دور کرنے کے لیے سگریٹ سلگانے لگا، جبکہ میرو دوپٹے کو بار بار ٹھیک کرتے ہوئے اپنے ناخن کچل رہی تھی۔ کیا تمہیں میرا لمس ناپسند ہے؟ ارش کی آواز اچانک گونجی تو میرو کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی۔ ارش اٹھا اور آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ کیا تم یہ سب ڈرامہ اس لیے کر رہی ہو کہ میں تم پر ترس کھاؤں، یا یہ بھی کوئی نیا ہتھیار ہے؟ وہ اب بالکل قریب آ چکا تھا۔ میرو نے نگاہ اٹھاتے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیکھا۔ اگر تم میرے قریب آنا چاہتے ہو تو مجھ سے نکاح کر لو۔ اس کی بات پر کمرے کی فضا جیسے ٹھہر سی گئی۔ ارش کے چہرے پر ایک لمحے کو حیرت ابھری اور پھر ہنسی قہقہے میں بدل گئی۔ واہ، نکاح! تم جیسی لڑکیوں کی زبان پر یہ لفظ بڑا عجیب لگتا ہے۔ نہیں، ہاں میں ایسی لڑکی ہی ہوں جو اپنی عزت بچانے کے لیے آپ جیسے شخص سے نکاح کرنے کو تیار ہے، کیونکہ مجھے اپنی عزت عزیز ہے۔ ارش کے چہرے پر مسکراہٹ اب بھی جمی تھی، مگر وہ آنکھوں میں ایک چمک سی آ گئی تھی۔ وہ تھوڑا پیچھے ہٹا اور صوفے پر بیٹھا اور ایک آئی برو اچکا کر بولا، یعنی تم دوسرے لفظوں میں میرے لمس کو ٹھکرا رہی ہو؟ نہیں، میں اپنے آپ کو بچا رہی ہوں، اور اگر میں انکار کر دوں تو تم چاہو جتنی زبردستی کر لو، میں خود کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی، مر جاؤں گی مگر تمہارا کھلونا نہیں بنوں گی۔ یہ سن کر ارش خاموش سا ہو گیا۔ دل جیسے اقرار کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ ایسی عورت نہیں ہے۔ اس نے سگریٹ بجھایا اور اس کے قریب آتے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ کیا واقعی تم چاہتی ہو میرے ساتھ نکاح کرنا؟ نہیں چاہتی تو کہتی ہی کیوں؟ کیونکہ میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو صرف جسم کی ہوس کے لیے کسی کے بھی قریب آ جائے۔ ٹھیک ہے، تم جیت گئیں، میں نکاح کروں گا، لیکن یاد رکھنا تم ارش سکندر کی بیوی بنو گی، کھلونا ہرگز نہیں۔ اس لیے اب حساب زندگی بھر کا ہوگا، صرف ایک رات کا نہیں، اس لیے خود کو تیار کر لو۔ میرو کو جیسے برسوں بعد دل کو تھوڑا سا سکون ملا تھا۔ ان لوگوں کا افراتفری میں نکاح ہوا تھا، آخر کار وہ اس کے حصے میں آ ہی گئی تھی۔ بھائی کو اس نے وارن کر دیا تھا کہ دوبارہ یہاں کا رخ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، مگر اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس سے نکاح کر چکا ہے۔ رانی بھائی ہاتھ ملتی رہ گئی کیونکہ اس کو ایسی چڑیا کا ہاتھ سے نکل جانا ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ کل کی رات ارش نے اسے کمرے میں تنہا چھوڑ دیا تھا، مگر آج وہ نکاح کے بعد مسکراتے ہوئے اس کے سامنے آیا، جبکہ وہ اب بھی اسے ڈر کر دور ہی ہو رہی تھی۔ دس از ناٹ فیئر، اب تو ہمارا نکاح ہو چکا ہے اور اب بھی تم مجھ سے دور بھاگ رہی ہو۔
یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ اس کے قریب جاتے ہوئے اس کی چادر اتارتے بولا، جس پر وہ خوف سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کے ڈر کا احساس کرتے ہوئے وہ اس کی آنکھوں پر پھونک مار کر رہ گیا، جس پر اس نے فوراً اسے آنکھیں کھول دیں۔ تمہیں اگر یہ لگ رہا ہے کہ میں تمہاری عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنے لگا ہوں تو تمہیں بہت غلط لگ رہا ہے۔ میرا ایسا کل بھی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میں تمہیں جانچنا چاہتا تھا کہ تم کس کردار کی لڑکی ہو۔ اگر تم کچے کردار کی ہوتی اور میری دولت پر بکھر جاتی تو یقیناً میں تمہیں وہیں رات دوبارہ چھوڑ آتا، مگر تم نے ایسا نہیں کیا۔ میں صرف ایک ذریعہ بنا ہوں تمہیں وہاں سے نکالنے کا، لیکن تم تو کل میرے ہی گھر سے بھاگ گئی۔ یارا، اب میں تم سے یہی سوال کروں گا کہ تم وہاں آخر پہنچی کیسے تھیں، اور میری بات کا بالکل سچ سچ جواب دینا۔ اگر تم نے جھوٹ کہا تو مجھے پھر بھی پتہ چل جائے گا، اس لیے یہاں بیٹھو اور مجھے ایک ایک لفظ سچ بتانا شروع کرو۔ اس کی بات سن کر میرو ششدر سی رہ گئی تھی، کیونکہ ایسا فرشتہ تو اس نے کہیں بھی نہیں دیکھا تھا جو اس کی جہنم سے نجات کا ذریعہ بنا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور سجدہ شکر کا بجا لائی، کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ نے میرو کے لیے فرشتہ بنا کر بھیجا تھا، جس کا وہ جتنا شکر ادا کرتی اپنے خدا کا اتنا کم تھا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ وہ پھر بھی خوف کے زیر اثر بولی تو وہ کھل کر مسکرا دیا، اور اس کے سامنے بیٹھتا ہوا اس کے آگے کارڈ لا کر کھولا، جہاں صاف ظاہر تھا کہ وہ ISI کا ایک ایجنٹ تھا۔ یہ اس کا ٹاسک تھا کہ اسے وہاں کوٹھے پر جانا پڑا اور وہاں کے حالات کا اپنے باس لوگوں کو آگاہ کرنا پڑتا۔ اس کے وہاں بہت سے دشمن آتے تھے جن کی جانکاری کے لیے وہ وہاں جاتا تھا۔ اب تو میرو اس کا اور بھی بھروسہ قائم ہو گیا تھا ارش سکندر پر۔ اب تو یقین آ گیا نا؟ وہ اسے دیکھ بولا۔ تو کیا آپ اکیلے رہتے ہیں؟ وہ آنکھیں گول کرتی بولی۔ ہاں، کیونکہ میرے ماں باپ نہیں ہیں، شروع سے تنہا ہوں۔ 13 سال کا تھا جب والدین چھوڑ گئے، خاص ملازماؤں کے ساتھ ہی پلا بڑا، اور آرمی جوائن کی۔ اب خوش؟ اب تم بتاؤ۔ اس کی اس بات پر وہ ایک ایک لفظ اس کو سچ بتاتی چلی گئی تھی کہ کیسے وہ شیرو کے ساتھ مل کر یہاں آئی تھی اور شیرو نے اسے یہاں بھیج دیا تھا۔ اسے رانی بائی سے یہ بھی معلوم ہوا تھا کہ شیرو اور بھی لڑکیوں کو اس طرح پہلے بھی بیچ چکا ہے۔ اس نے ان کے بارے میں بھی ارش کو بتایا تھا، جسے وہ بہت غور سے سن رہا تھا۔ تو کیا تم اب بھی اپنے گھر جانا چاہتی ہو؟ لیکن میں تمہیں یہی مشورہ دوں گا کہ تمہارا وہاں جانا ابھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ وہ ابھی بھی کھلا گھوم رہا ہے اور کوٹھے والے بھی تمہارا اتنی آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ اسے بند کروانے کے لیے ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے۔ اس لیے میں تب تک یہی چاہوں گا کہ تم یہیں میرے گھر پر رہو۔ اب تو ویسے بھی ہمارا نکاح ہو چکا ہے، وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولا، جس پر وہ آنکھیں پھاڑی اسے دیکھنے لگی، جیسے وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا وہ سمجھ نہ سکی۔ دیکھو، میری بات کا برا مت ماننا، لیکن تمہیں بھی یہ احساس ہے کہ تمہارا پاس میرے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں، اس لیے تم مجھ پر آنکھیں بند کر کے یقین کر سکتی ہو میں تمہاری معصومیت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ وہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، جس پر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں اور وہ اس بات میں سر ہلا دی۔ اب ایسے روز ہونے لگا تھا، جب بھی وہ گھر آتا تو میرو اس کے لیے گھر کھانا پکا کر رکھتی اور پھر ساتھ کھانا کھاتے۔ وہ لوگ اس کے کپڑے پریس کر کے رکھتی، اس کو کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہونے دیتی۔ ایک فاصلہ تھا ان دونوں کے درمیان جو ابھی تک پورا نہیں ہوا تھا، اور وہ کب پورا ہونا تھا یہ تو وقت نے بتانا تھا۔ آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے، اتنا کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کی عادت پڑ چکی تھی۔ یار، تم نے میری ٹائی کہاں رکھ دی ہے؟ مجھے میری ٹائی تو دے دو، مجھے لیٹ ہو رہا ہے، جانا ہے مجھے۔ ارش صبح صبح اس کے کمرے میں آتے ہوئے بولا، جو اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ آپ کی الماری میں ہی تو رکھی تھی، آپ بھول گئے؟ وہ اس کے کمرے میں جاتی ہوئی اسے اس کی الماری میں سے سامنے پڑی ٹائی نکال کر دیتے بولی، جس پر وہ ہنس دیا۔ صاف ظاہر تھا اس کو کمرے میں بلانے کا ایک بہانہ۔ وہ اس کو تب کر دیکھ کر رہ گئی، اس کی شرارت اسے صاف سمجھ آ گئی۔ وہ آج بھی اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ اب چلیں، آپ لیٹ ہو رہے ہیں، وہ اس کو دھکا دیتے ہوئے باہر لاتے ہوئے بولی، جب دونوں حیران رہ گئے تھے کیونکہ وہاں پر ارش سکندر کے سر موجود تھے۔ ارش، ہمارا مشن کمپلیٹ ہو چکا ہے اور وہ کوٹھا بھی ہم بند کروا چکے ہیں۔ اب سب کچھ سیف ہے، تم اس لڑکی کو دوبارہ چھوڑ کر آ سکتے ہو واپس۔ اس کی بات پر جیسے میرو کا تمام چہرہ سفید پڑ چکا تھا، ہاتھ ایک دم کپ کپا اٹھے تھے۔ اس شخص سے دور جانا ہی اس کے لیے اب سہانے روح ہونے لگا تھا۔ شیرو تو اس کو صرف جال میں پھنسا کر لایا تھا، اصل محبت کا مطلب تو اسے ارش سکندر نے سکھایا تھا کہ محبت ہوتی کیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ رہا تھا، مگر اس نے ایک بار بھی اس کو چھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس حد تک اچھا تھا وہ، اس لیے وہ میرو کے دل میں جلد ہی گھر کر گیا تھا۔
ان کے جانے کے بعد سے وہ ایک دم خاموش ہو گئی تھی اور کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ عرش نے اس کا یہ انداز زیر نگاہوں سے دیکھا تھا، اور جو وہ سوچ رہا تھا اس سوچ کو سمجھتے اس کے لبوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ تو وہ بھی اس سے پیار کرنے لگی تھی، یہ سوچ بھی خوش کر گئی تھی۔ وہ اس کے پیچھے گیا، دروازہ گھر کھٹکھٹاتے اندر داخل ہوا۔ میرو، کیا میں آ جاؤں؟ اندر سے بس اس کی ہلکی سی منمناہٹ پر وہ دبے قدموں سے اندر داخل ہوا۔ لگتا ہی کوئی بہت پریشان ہو رہا ہے۔ وہ بازو اپنے سینے پر باندھتا وہ اس کو گہری نگاہوں سے تکتا ہوا بولا، جس پر وہ سوں سوں کرتی رہ گئی۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ ضبط کرتے ہوئے بولی تھی، صاف آنسوؤں کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچھا، مگر مجھے تو کوئی اور ہی بات لگ رہی ہے۔ وہ اس کے سامنے جھکتا ہوا اس کا آنسو اپنی انگلی پر اٹکاتے ہوئے بولا، جب وہ اس کا ہاتھ جھٹک گئی تھی۔ تنگ کر رہے ہیں کیا آپ مجھے؟ وہ اس کو گھورتے ہوئے بولا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ میری کیا مجال جو میں آپ کو تنگ کر سکوں؟ جان سے تھوڑی جانا ہے مجھے، وہ اس کو چھیڑتے ہوئے بولا تھا۔ وہ سسک کر رہ گئی۔ اب کیوں آئے ہیں آپ یہاں پر؟ مجھے گھر چھوڑنے جانا چاہتے ہیں کیا؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر خوف بھرے لہجے میں پوچھ گئی تھی، جس پر وہ گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ تمہیں لے کر جانا تو پڑے گا نا، جہاں سے سب شروع ہوا تھا اختتام بھی تو وہیں کرنا ہے۔ اس نے جیسے ہی یہ کہا تھا، میرو کا دل کٹ کر رہ گیا۔ اس کو عرش سکندر سے کم از کم یہ امید تو نہ تھی کہ وہ اس کو اتنی جلدی رفع دفع کرنا چاہتا تھا۔ کچھ کہے بغیر وہ اٹھتے ہوئے اپنے کپڑے زبردستی بیگ میں ٹھوسنے لگی۔ ایک ایک کپڑا بیگ میں ڈالتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بری طرح چھلک رہے تھے۔ دل جو بری طرح زخمی ہوا تھا، کیونکہ عرش سکندر کو اس کی پرواہ ہی کہاں تھی۔ یہ سوچتے ہی اس کی آنکھیں خشک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں۔ تو کیا وہ بوجھ تھی اس پر اتنے دنوں سے؟ کیا وہ صرف اسے ایک ذمہ داری کی طرح اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھا؟ یہ سوچ سوچ کر اس کا دماغ درد سے پھٹنے لگا تھا۔ اچھا، تم اپنی پیکنگ کر لو، میں بھی تیار ہو کر آتا ہوں، پھر تو میں لے کر چلتا ہوں تمہارے گاؤں۔ یہ کہتے ہی وہ دروازہ بند کرتے نکل چکا تھا۔ دروازہ بند کرتے اس کے لب پھر سے مسکرا اٹھے، جبکہ اندر سے آنے والی توڑ پھوڑ کی آواز پر وہ کانوں پر ہاتھ رکھ کر رہ گیا۔ اف، پوری جنگلی بلی ہے یہ، کسی نہ کسی دن مجھے بھی ضرور زخمی کر دے گی۔ ہائے توبہ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگا کے کہا اور ہنستے ہوئے تیار ہونے چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کو گھر جا کر جو وہ سرپرائز دے گا تو وہ یقیناً خوش ہو جائے گی۔ وہ اس کو لے کر اس کے گاؤں میں پہنچا۔ اس کے گھر کے باہر پہنچ کر تالا لگے دیکھ میرو نے حیرت سے دیکھا اور ساتھ والے گھر میں پوچھا۔ وہ عورت اس کو بڑی مشکوک نگاہ سے دیکھ رہی تھی۔ ارے بی بی، تم کہاں سے آ ٹپکی؟ یہ خالہ اماں تو تمہاری اتنی راہ دیکھتی رہتی تھی، ہر وقت تمہارا انتظار کرتی رہتی۔ تب تو نہ تم آئیں، لوگوں کی بات سن سن کر خالے کے حقیقی کو جا پہنچی۔ اب تو وہ زندہ بھی نہیں رہی، اب کس سے ملنے آئی ہو تم؟ وہ ہاتھ نچا نچا کر کہتی ہوئی اس کو بالکل ہی توڑ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ایک بار پھر جاری ہو چکے تھے، کیونکہ صدمہ جو بہت بڑا تھا اس کی وجہ سے اس کی خالہ اماں چلی گئی تھی۔ سکندر نے فوراً اس کو ساتھ لگایا تاکہ وہ بے ہوش ہو کر وہیں نہ گر جائے۔ آج کل ویسے بھی اس کا چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس کا دل بھر آتا۔ وہ اسے ساتھ لگاتے ہوئے گاڑی میں بٹھا چکا تھا جب شیرو کی اماں آ کر جھگڑنے لگ پڑی تھی اس سے۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ بتا لڑکی، کہاں ہے میرا بیٹا؟ اسی نے بتایا تھا تو بھاگ گئی ہے، پھر کسی نے ہمیں بتایا کہ اس کو جیل میں ڈلوانے میں تیرا ہی ہاتھ ہے۔ میرا بیٹا کبھی قصوروار نہ تھا، چال چلن تو تیرے ٹھیک نہیں تھے۔ وہ سینہ پیٹتے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کر چکی تھی جو اسے برا بھلا کہنے لگے تھے، اور یہ بات عرش سکندر کو ایک آنکھ نہیں بھائی۔ خبردار، جس نے میری بیوی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو اچھی طرح جان لیں آپ لوگ یہ کہ آپ کا بیٹا برا تھا، لڑکیوں کو بیچتا تھا۔ وہ اس گاؤں سے جتنی بھی لڑکیاں غائب ہوئیں ان کو بیچنے میں اس شیرو کا ہی ہاتھ تھا، اور اس کو حوالات کے پیچھے میں نے بند کروایا ہے۔ کہتی ہیں تو آپ کو بھی کروا دیتا ہوں، کیونکہ آپ کے چل چلن بھی مجھے اپنے بیٹے سے مختلف نہیں لگ رہے۔ اس کے ایک دم دھمکی دینے پر وہ ڈر کر پیچھے ہو گئی تھیں اور فوراً اندر بھاگ گئیں، جبکہ لوگ بھی شیرو کی سچائی کو سنتے کانوں کو ہاتھ لگانے لگے، اور رش وہاں سے ٹل چکا تھا جبکہ وہ اس کو دیکھتے ہوئے واپس لے کر جا رہا تھا۔ اب تو میرا کوئی سہارا بھی نہیں ہے، اب کہاں چھوڑیں گے آپ مجھے؟ کسی یتیم خانے میں؟ وہ سسکتی ہوئی بولی، جس پر وہ ہنس دیا۔ یار ایسی کیسی باتیں کرتی ہو تم؟ ویسے بھی آج میں تمہیں یہاں چھوڑنے نہیں آیا تھا، صرف تمہاری اماں سے ملوانے لایا تھا، مگر نہیں جانتا تھا کیسے حالات ہمارے منتصر ہوں گے۔ تمہیں اب چھوڑنے کا تصور بھی کیسے کر سکتا ہوں میں؟ جس کی زندگی تم بن چکی ہو، کبھی ایسی بات دماغ میں مت لانا۔ تم میری سانسوں کی ضمانت ہو، کبھی نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں، میری پہلی اور آخری محبت۔ اس کے ماتھے پر لب رکھ کے بولا۔
جس پر اس نے اپنی آنکھیں سکون سے بند کی تھیں۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی، جس پر وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، کیا جھوٹ کہہ سکتا ہوں میں ایسی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے؟ وہ آنکھ مارتے ہوئے بولا کہ وہ سو سو کرتی رہ گئی۔ اس روز کے ایک ہفتے بعد عرش نے اپنے کمرے کو دلہنوں کی طرح سجایا تھا اور اسے بھی سرخ جوڑا پہنوایا تھا، اور بیڈ پر بٹھاتے اس کے ہاتھ میں ہیرے کی انگوٹھی سجائی تھی جو اس کے ہاتھ میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اب بتاؤ، یقین آ گیا ہے ہماری شادی ہو چکی ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شریر نگاہوں سے بول رہا تھا، جس پر وہ کھلکھلاتے ہوئے ہنستی۔ جی بالکل، وہ سر اس بات میں ہلاتے ہوئے بول رہی تھی تو وہ اس کی ہتھیلی پر رب رکھ کر رہ گیا۔ ایسے ہی ہمیشہ مسکراتے رہنا، کیونکہ تمہارے مسکرانے میں ہی میری خوشی ہے۔ اگر آئندہ ایسا کبھی بھی لگے کہ تم میری زندگی میں غیر ضروری ہو تو بلا جھجک میرے کان پکڑ لینا، کیونکہ میری زندگی کا کل واحد اثاثہ ہو تم۔ مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ میرے ماں باپ کے بعد ایک تم ہی ہو جس سے میری پوری زندگی وابستہ ہے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا جانے عرش۔ وہ اس کو اپنے سینے سے لپٹاتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ سکون سے آنکھیں موند گئی تھی، کیونکہ اب اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے آسان ہونے والی تھی، جہاں کسی بھی شیرو کا برا سایہ تھا اور نہ کہیں کسی کوٹھے کی کالی پرچھائی تھی۔ اب وہ صرف اور صرف اپنے عرش سکندر کی محبت بھری آغوش میں زندگی گزارنے والی تھی۔ تو یہ تھی آج کی کہانی میرو اور عرش سکندر کی، جہاں بہت ساری مشکلات کے بعد مل گئے دو دل۔ یہ ضرور بتائیے گا کہ اسٹوری کیسی لگی۔ سبسکرائب آور چینل فار مور انٹرسٹنگ اسٹوریز۔ ملتے ہیں کل نیو اسٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔